یوں تو ظاہری اعتبار سے غزل بےحد آسان لگتی ہے، اور حقیقت میں اس کو سمجھنا زیادہ مشکل ہے بھی نہیں۔ غزل کو پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے تھوڑا بہت غالب کے بارے میں جو ہے غالب کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب پورا نام ہے۔ غالب تخلص ہے۔ 1797 ان کی پیدائش اور 1869 آ، انتقال ہو گیا تھا۔ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں میر تقی میر بھی آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا بھی بچپن جو ہے اور بچپن کے بعد کی زندگی تکلیف میں گزری ہے۔ جلدی ہی شادی ہوئی، اور لیکن افسوس کی بات کیا رہی ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ کی قدرت، کہ ان کے تقریباً 7 بیٹے پیدا ہوئے، اور یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک جو ہے بچپن میں ہی، کم عمری میں ہی، بےحد کم عمری میں، چند دنوں کے فاصلے سے ان سب کا انتقال ہو گیا۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا تھا اور غالباً چند دن جیتا اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا۔ دلی آ گئے اور آخری دم تک یہیں رہے۔ دہلی میں انتقال ہوا۔ ان کے خطوط بہت مشہور ہیں۔ 1857 کی جو پہلی جنگ آزادی ہے اس کے آس پاس، اس سے تھوڑا تھوڑا کچھ سالوں پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، جسے آج ہم ان کے خطوط پڑھتے ہیں اور اس سے 1857 کے دلی کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو کے بڑے عظیم شاعر ہیں، اور پہلے انہوں نے اپنا تخلص اسد اختیار کیا تھا، لیکن بعد میں جب انہیں معلوم ہوا کہ اسد نام سے ایک اور شاعر شاعری کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنا تخلص بدل کر غالب کر لیا تھا۔ غالب کی شاعری کے بارے میں 2 باتیں مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فلسفی شاعر تھے، فلسفہ ہے ان کی شاعری میں، زندگی اور زندگی سے جڑی ہوئی باتیں، وہ باریکیاں، وہ نازک باتیں جنہیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، فلسفہ۔ فلسفے میں زندگی اور زندگی سے متعلق سوالات کے جوابات ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا کلام بہت مشکل ہے، یہ بھی مشہور ہے۔ حالانکہ اس میں پوری طرح سچائی نہیں، لیکن اس کتاب کے مطابق تھوڑی بہت سچائی ضرور ہے۔ فلسفیانہ اس طرح سے کہ ان کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ غالب کے کلام میں فکر کا عنصر، تھاٹ فل کلام ہے ان کا، فکر پر آمادہ کرتا ہے، سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ان کے اشعار ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں غالب اور علامہ اقبال، یہ 2 شاعر ایسے ہیں جن کو بارہا کوٹ کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنی جو ہے تقریروں کے اندر، بات چیت کے دوران غالب کے اشعار کو عام طور پر کوٹ کیا کرتے ہیں۔ موقع ہوا کرتا ہے جس طرح کا، اس طرح کا شعر جو ہے۔ غالب ایسے ہیں کہ ان زندگی کے کئی حالات سے متعلق، بلکہ یوں کہیں کہ شاید ہی کوئی موقع ایسا آتا ہو کہ جہاں کوئی نہ کوئی شعر غالب کا کوئی نہ کوئی شعر ہماری رہنمائی اس طرح سے کہ وہ تجربہ شعر کے اندر بیان کر دیا گیا ہو۔ ابھی ہم غزل پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی زیادہ۔ ان کی شاعری ہمیں نئی نئی دنیاؤں کی سیر کراتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا یا ہوگا شاید جس پر ہم ان کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں۔ اب غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مچلا ہے غزل کا پہلا شعر، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ کوئی ردیف ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں قافیہ ہوا دوا اور کرے کوئی، بلکہ کرے کوئی، یہ ہے ردیف۔ صرف کوئی نہیں بلکہ کرے کوئی۔ ردیف کیا ہوتی ہے؟ ردیف پیچھے آتی ہے، قافیہ کے پیچھے، آتی ہے، اور بار بار انہی لفظوں کو دہرایا جاتا ہے دوسرے مصرے کے اندر، وہ ردیف کہلاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کرے کوئی، یہ مچلا ہے، مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کا ہر شعر، اس کا صرف دوسرا مصرے میں یہ قافیہ، دوا کا قافیہ جیسے خدا، اور اسی طرح سنا، دوسرے مصرے میں دہرایا جائے گا، اور کرے کوئی اسی طرح بار بار آ رہا ہے، تو یہ ردیف ہے۔ خیر، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے، یہاں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ، حضرت عیسیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنے حکم سے پیدا کیا۔ یہ ابن مریم جو ہے وہ کنیت ہے، کنیت جس میں باپ یا ماں کی طرف سے، بچے کے نام میں باپ یا ماں کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہو کہ بچہ کس کی اولاد ہے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی کنیت ہے ابن مریم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مریم علیہ السلام کی اولاد کون؟ حضرت عیسیٰ۔
حضرت عیسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے، کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کے جسم کا کوڑھ ختم ہو جایا کرتا، اور اسی طرح کی پریشانیاں، بیماریاں لوگوں کی، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اللہ کے حکم سے جو ہے مریضوں کو ٹھیک کیا ہے۔ قم بِإِذْنِ اللہ، ان کا ایک جملہ ہمیں ملتا ہے کہ کھڑا ہو جائے اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دیا کرتے ہیں۔ تو وہ کئی جو ہے پریشان حالوں کی پریشانیاں انہوں نے اللہ کے حکم سے دور کی ہیں۔ تو ابن مریم ہوا کرے کوئی، تو غالب اپنی پریشانی میں انہی کا ذکر کرتے ہیں کہ کاش کوئی ابن مریم اس دور میں بھی ہوتا، کاش کوئی ایسا شخص اس دور میں بھی ہوتا جو لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر دیا کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہیں، اور ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن غالب کا مرض اس طرح کا ہے، غالب کا درد کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کی دوا ان کو نہیں مل رہی ہے۔ ہاں، اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں تو غالب اس پیچیدگی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، کہ کاش کوئی ابن مریم ہوتا، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، جو میرے دکھ کی، میری اس تکلیف کی جس کا علاج مجھ کو نہیں مل رہا، اس دکھ کی دوا کر دیتا، اس دکھ کا، اس تکلیف کا علاج کر دیتا۔ غالب ایسی تکلیف میں، ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ جس کا علاج بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ غالب یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں شعر کے اندر۔ یہ جو غزل ہے نا، یہ سہل ممتنع کی مثال ہے۔ سہل، سہل کہتے ہیں آسان، سہل آسان، ممتنع میم میم تا نون عین، یعنی سہل ممتنع ہم ایسے اشعار کو کہتے ہیں کہ سننے کے بعد ایسا لگے ارے ایسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے اشعار تو، ایسے شعر تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب کہنے بیٹھو تو بات نہ کہی جائے، بات نہ کہی جا سکے۔ اتنا آسان انداز ہوتا ہے کہ سننے والے کو لگے ارے ایسے تو ہم بھی بول سکتے ہیں، لیکن جب کرنے بیٹھے، بولنے بیٹھے تو نہ بول سکے۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ہوتی ہے نا کیفیت، کئی مرتبہ ہمارے اوپر ایسے حالات آتے ہیں، بعض مرتبہ ایموشنز میں، جذبات میں، بعض مرتبہ غصے میں۔ بچنا چاہیے غصے سے، غصے کے نقصان سے بچنا چاہیے۔ اور ہوتا ہے نا ایسا کہ جب ہم جنوں میں، پاگل پن میں، غصے میں، یہاں جنوں استعمال ہوا ہے، پاگل پن سوار ہے، دھن سوار ہے، بک رہا ہوں، کیا کتنی نزاکت ہے۔ جنوں میں جو کچھ وہ بول رہا ہے، اس نے بولنا لفظ استعمال نہیں کیا، بکنے کا لفظ استعمال کیا، جو اپنے آپ میں پسندیدہ لفظ نہیں ہے۔ گالیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، گالی بکنا، گالی بری چیز ہے تو بکنا بھی برا۔ خیر، یہاں پر بکواس سے تعبیر دیا ہے کہ جنوں کی ایسی کیفیت ہے میرے اوپر، دھن ایسی سوار ہے یا پاگل پن ہے، کیا ہے شاعر اپنے اپنے آپ کو جو ہے اپنے اوپر ترس کھا رہا ہے، یا کس طرح کہہ رہا ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کہ میں اس وقت نہیں معلوم کہ پاگل پن جو میرے اوپر سوار ہے اس میں کیا کیا کچھ کہہ رہا ہوں، کون کون سی باتیں کہہ رہا ہوں، شاید ایسی باتیں جو مجھے بعد میں جب ان باتوں کے بارے میں سوچوں تو سوچ کر شرمندہ ہو جاؤں کہ تو نے بھری محفل میں، یا تو نے اس شخص کے سامنے، اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے، جائز محبوب سے۔ یاد رکھیے گا میری بات، میں ہمیشہ جب جب ہم غزلوں کو پڑھیں یاد رکھیں کہ جائز محبوب، جس سے رشتہ جائز ہو، ناجائز رشتوں کی بات غزلوں میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، اب تو خدا سے یہی دعا ہے کہ کوئی کچھ میری بات کو سمجھے ہی نہ۔ لوگوں کی سمجھنے کی کیفیت، سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس وقت جو ہے ختم ہو جائے، میری بات کو کوئی توجہ نہ دے، کوئی سمجھے نہ۔ تو بھائی میں اس وقت جو کچھ بول رہا ہوں، بس پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کرے کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، بعد میں کیا فائدہ، مجھ کو شرمندگی محسوس ہو، میں یاد کر کے اس واقعے کو شرمندہ ہو جاؤں اور لوگ میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچیں۔ تو بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ آگے کہتے ہیں کہ بات پرواں زباں کٹتی ہے، بات پرواں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اب ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں، پھر سے کہوں گا، وہ بڑا ظالم شخص ہے، بڑا ظلم کرنے والا شخص ہے، بڑا غسیل ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، بات کو دھیان سے سنتا نہیں، تو وہ کیا، بات پرواں زبان کٹتی ہے۔ ارے اگر اس کے سامنے کوئی زبان کھول دے تو بھئی کیا ہو جاتا ہے، گویا کہ
زبان کاٹ لی جاتی ہے، یعنی بولنا بند کر دیا جاتا ہے، سامنے کسی کو بولنے نہیں دیا جاتا، زبان کاٹ نہیں دی جاتی ہے حقیقت میں۔ نزاکت کے ساتھ شاعر بات کہہ رہا ہے کہ بات پرواں زباں کٹتی ہے، اپنا درد اس کے سامنے بیان کرو، اپنی تکلیف اس کے سامنے بیان کرو، کچھ گلا کرنے بیٹھ جاؤ، کچھ اس کی غلطی بتاؤ، تو بھائی وہاں تو بولنے نہیں دیا جاتا، بات پرواں وہاں زبان کٹتی ہے، زبان کاٹ دی جاتی ہے، آپ کو بولنے سے روک دیا جاتا ہے۔ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، بس وہاں تو یہ ہے کہ وہ کہتے رہیں، وہ اپنی اپنی سناتے رہیں، کہتے رہیں، اور بس بھائی سامنے بیٹھا ہوا شخص سنتا رہے، انہی کی سنی جائے گی، ہم نہیں بولیں گے کچھ۔ اب اس شعر کو بھی آپ کئی جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں، کئی موقعوں پر دوستوں کی مجلس میں، ہاں کہیں بھی بیان کر سکتے ہیں جہاں آپ کو نظر آئے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو بولنے نہیں دیا جا رہا، آپ کے اپنے اپنے دوستوں کے درمیان صحیح بات کہنے نہیں دی جا رہی ہے، سامنے والا اپنی اپنی بات کہہ رہا ہے اور آپ کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا۔ ہاں تو شاعر یہاں کیا کہنا چاہتا ہے کہ شاعر اس شخص کا ذکر کر رہا ہے کہ جو بڑا جابر شخص ہے اور جس کے سامنے کوئی بات کرو تو بات بولنے نہیں دی جاتی ہے، شکایت کرنے نہیں دی جاتی ہے، بولتے ہی وہاں پر زبان پر تالا لگوا دیا جاتا ہے، چپ کر دیا جاتا ہے، گویا کہ زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ بس اس شخص کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ بولتا رہے اور اس کی بات کو سنتے رہو، اپنی اپنی بات سناتا رہتا ہے۔ اس شعر کی تشریح ہم اس طرح کریں گے، سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کی جاتی ہے۔ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ کوئی شعر اگر دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے اس شعر کی تشریح کیجئے، تو آپ پہلے بتائیں کہ یہ شعر جو ہے کس شاعر کا ہے، کس شاعر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، اور اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے بتا دیجئے، کہ بات پرواں زباں کٹتی ہے۔ وہ وہ اپنے محبوب کا، غالباً اپنے جائز محبوب کا ذکر کر رہا ہے، یا محبوب کا ذکر کر رہا ہے، یا کسی ایسے شخص کا جو بہت جابر ہے، اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، کہ جو اس کو اپنی بات رکھنے نہیں دیتا اور کوئی بھی شکایت کرنے نہیں دیتا، کچھ گلا نہیں کرنے دیتا، اور اس کے سامنے کچھ بولو تو ایسا جابر ظالم شخص ہے کہ بس زبان کاٹ لی جاتی ہے، بولنے نہیں دیا جاتا۔ بڑا خوبصورت اگلا شعر بھی بڑا خوبصورت اور آج کی حقیقت پر مبنی ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ حاجت روا کرنا، حاجت پورا کرنا، حاجت کو پورا کرنا، حاجت پوری کرنا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، اسے کہتے ہیں حاجت روائی، حاجت روا کرنا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ بھائی اس دور میں یا کبھی بھی کون ہے جو ضرورت مند نہیں ہے؟ ہاں، تو کس کس کی ضرورت کو پورا کیا جائے؟ شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی تمہاری ضرورت، کبھی کسی کے سامنے تمہاری ضرورت آئی اور وہ پوری نہ کر سکا، تو اس کی طرف سے برا خیال دل میں نہ لاؤ، بلکہ یہ سوچ لو کہ اس کی بھی اپنی پریشانیاں، اپنی ضرورتیں رہی ہوں گی، اس کی بھی اپنی مجبوریاں رہی ہوں گی کہ وہ میری ضرورت کو پورا نہیں کر سکا۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، وہ بھی تو خود حاجت مند ہے، وہ بھی تو خود ضرورت مند ہے، اس کی اپنی بھی تو ضرورتیں رہی ہوں گی۔ تو اگر کوئی شخص ہماری ضرورت پوری نہ کر سکے تو اس کی طرف سے دل میں برا خیال لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہاں اس کی طرف سے اچھا خیال، اچھا گمان رکھو کہ وہ شخص بھی ضرورت مند ہے، میری ضرورت پوری نہیں کر سکا۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں سبھی حاجت مند ہیں، اگر ہم کسی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے جائیں تو کس کس کی ضرورت کو پورا کر پائیں گے؟ تو کون ایسا شخص ہے لوگوں کے درمیان کہ جو سب کی ضرورت کو پورا کر سکے؟ یقیناً وہ اللہ ہے۔ اور اس شعر کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ یار دنیا میں تو اتنی تکلیف ہے، اتنا غم ہے، اتنی پریشانی ہے، میں کس کس کی دور کر سکتا ہوں؟ نہیں، اگر ہر شخص ایسا سوچ لے گا تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ ایک الگ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کے سامنے آپ جتنی تکلیف اس کائنات کے اندر سے جتنی تکلیف کم کر سکیں، جتنی پریشانی کم کر سکیں، جتنی برائی ختم کر سکیں، کریے کریے، بوند بوند سے دریا بھرے گا۔ تو یہاں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بھئی اس کائنات میں کون ہے جو ضرورت مند نہیں ہے؟ ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ جس شخص کے پاس بہت کچھ ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو۔ ایک شخص اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت بہت دیا ہے، سکون کا طلبگار ہے، سکون اس کے پاس نہیں ہے، مثال کے طور پر اللہ سب کو سکون دے۔ آگے جو مقطع ہے اس غزل کا، مقطع کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مقطع عام طور پر غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ عام طور پر اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا وہ نام جس نام سے وہ شاعری کر رہا ہے۔
جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ توقع، امید. امید کیا ہوتی ہے؟ امید کس سے کرتے ہیں آپ؟ غیروں سے امید کرتے ہیں؟ نہیں، ہم امید اپنوں سے کرتے ہیں. حالانکہ اکثر آپ کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں سے امید نہ رکھو، کسی سے امید نہ رکھو، بس اللہ کی ذات عالی سے امید رکھو، کبھی دل نہیں ٹوٹے گا، کبھی افسوس نہیں ہوگا، کبھی کسی کے لیے برا خیال تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ امید رکھتے ہیں، امید ٹوٹ جاتی ہے، سامنے والا آپ کی امید پر کھرا نہیں اترتا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے اپنے دوست کی اس کی ضرورت کے وقت مدد کی، اب آپ کو امید ہو گئی کہ یار میری ضرورت کے وقت یہ بھی میرے کام آئے گا، اور وہ نہیں آ سکا. اب آپ بدظن ہوتے ہیں، برا خیال اس کے لیے لاتے ہیں اپنے دل میں. نہیں، اس سے بچنا چاہیے. یہ ایک الگ پیغام میں دے رہا ہوں، اس سے بچنا چاہیے. لیکن عام طور پہ جو ہوتا ہے، فطرت ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں. حالانکہ امید سے بچنا چاہیے. تکلیف ملتی ہے، بدظنی ہوتی ہے. کسی کی مدد کریں تو اس امید سے نہ کریں کہ یہ میری مدد کرے گا. اپنی طرف سے کرے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ حالات پیدا کر دے گا کہ لوگ آپ کی مدد کو آ جائیں گے. جب ضرورت پیدا ہوگی، اللہ خود بھیجے گا لوگوں کو. تو توقع، امید ہم کہاں کرتے ہیں؟ جہاں اپنوں سے کرتے ہیں. اپنوں سے کرتے ہیں نا. اور کئی مرتبہ جب ہماری امید کے مطابق وہ کھرے نہیں اترتے، کچھ کمی رہ جاتی ہے، تو ہم ان سے گلہ بھی کرتے ہیں. اب گلہ بھی غیروں سے نہیں ہوتا. گلہ تو وہاں ہوگا نا جہاں یہ امید ہو کہ میرا گلے کا کچھ، میرے اس بیان کا کچھ اثر ہوگا سامنے، اور وہ کچھ بدلنے کی کوشش کرے گا، افسوس کرے گا، جو اس نے غلط کیا اس پر شرمندہ ہوگا. گلہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گلہ کر رہا ہوں، شکایت کر رہا ہوں تاکہ یہ میری شکایت دور ہو جائے. اپنا ہوگا کوئی شخص تو وہ شکایت کو دور کر دے گا. لیکن غالب کی کیا نچوڑ دیا انہوں نے. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب امید ہی ختم ہو گئی، جب ہمیں کسی سے امید ہی نہیں رہی، ہمیں اس شخص سے یا کسی بھی شخص سے کوئی امید باقی نہیں رہی کہ وہ میرے کسی کام آئے گا، میرے جذبات کی قدر کرے گا، میرے احساسات کی قدر کرے گا، تو جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، پھر کس بات کا گلہ؟ جب امید ختم ہو جائے تو پھر کسی بات کا کوئی کسی سے کیا گلہ کرے؟ کیونکہ اس گلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس گلہ کرنے سے تکلیف پیدا ہوگی، پریشانی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا. تو اسی لیے شاعر بڑے زبردست طریقے سے زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ امید سے بچنا چاہیے. امید سے بچیں گے تو گلہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بہرحال یہاں شاعر یہ غزل ہم نے کیا کہا؟ سہل ممتنع کی مثال ہے. سہل ممتنع آپ یہاں دیکھ لیں لکھا ہوا ہے. ہاں ایسے لکھتے ہیں. پہلا شعر مطلع تھا، وہاں شاعر نے کیا کہا تھا؟ ابن مریم کہا تھا. ابن مریم ہوا کرے کوئی. تو یاد رکھیں، جب ہم کسی مذہبی یا تاریخی واقعے کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے نا، جس کا تعلق مذہب سے ہو یا تاریخ ہسٹری سے ہو، اپنے شعر کے اندر کسی ایسے یا کسی عظیم شخصیت، کوئی تاریخی شخصیت یا کوئی مذہبی شخصیت جو پاسٹ میں ماضی میں گزر چکی ہو، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ ایک صنعت ہوتی ہے. اسے تلمیح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بچوں؟ تلمیح. ہاں یاد رکھیے گا. اور یہ تلمیح پتہ ہونی چاہیے، تبھی شعر اچھے سے سمجھ آئے گا. اگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ ابن مریم کون تھے، ان کا پس منظر نہیں جانتا کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات دیے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ اور کوڑھیوں کو ان کے مرض سے شفا دے دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی تھی، تو وہ بات کو نہیں سمجھ پائے گا. اسی لیے تلمیح جس شعر میں ہو، اس شعر کو سمجھنے کے لیے اس واقعے سے باخبر ہونا ضروری ہے جس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے. مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام تھا، اور ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جاں بلب مریض پر، جاں بلب جس کی جان لب پر آ گئی ہو، جاں بلب جان لب پر، با مطلب پر، دم کر کے اس کو تندرست، اور قم باذن اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر مردے کو زندہ کر دیتے تھے. غالب نے اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے. کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند کہہ کر غالب نے ظاہر کیا کہ ہر ایک حاجت مند ہے. سوال ہے ابن مریم کی وضاحت کرتے ہوئے مطلع کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجئے. اس مطلع کا پہلے شعر کا، جس کے دونوں مصرے ہم قافی اور ہم ردیف، اسے ہی تو مطلع کہتے ہیں. غزل کا پہلا شعر طلوع ہوتی ہے غزل وہاں سے. آپ نے بعض مرتبہ کہا ہے مجھ سے کہ بھئی سوالات کے سر جوابات. اب بتائیے، میں نے سب کچھ تو سمجھا دیا، اس کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں نا، لکھنا چاہیں تو.
اور 11ویں جماعت میں ہے، آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ زبان کٹتی ہے سے کیا مراد ہے، اس کا بھی میں نے بتایا، زبان کٹتی ہے سے شاعر کیا کیا کہنا چاہتا ہے۔ توقع ختم ہو جانے کے بعد غالب نے گلہ نہ کرنے کا اشارہ کیوں دیا ہے، اب یہ بھی تو ابھی سمجھایا بالکل۔ اب بتائیے اس میں کیا کچھ ہے، سوالات کے جوابات لکھوا دیے جائیں تو پھر آپ کو کرنے کے لیے کچھ بچے گا نہیں نا بچوں۔ ہاں تو کوشش کریں، ٹھیک ہے، شکریہ۔